بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة على أعدائهم أجمعين يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل سكنا والنوم سباتا والنهار نشورا صلوات اس مجلس اعزا کی قبولیت کے لیے اس مجلس کے ساتھ ساتھ ان ایام عزا میں جو بھی عزاداری اس عزا خانے میں اور اس مرکز میں اس شہر میں انجام ہوئی ہے، تمام عزاداریوں کی قبولیت کے لیے زندگی کی شروعات سے لے کر اس مجلس عزا تک جو عمل بھی ہم نے اہل بیت کی محبت میں اور خدا کی اطاعت اور عبادت میں بندگی میں انجام دیا ہے، تمام اعمال اور عبادتوں کی قبولیت کے لیے اسی طرح کی نیک توفیقات در اہل بیت اور بارگاہ پروردگار عالم سے جڑے رہنے کی ہمیں ہمارے زندگی کے آخری سانس تک، ہمارے بچوں کو ہمارے نسلوں میں قیامت تک باقی رہنے کے لیے، زمانے کی گمراہیوں سے انحرافات سے ہم سب کی حفاظت، ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد۔ تمام عزاداران امام مظلوم جہاں کہیں پر بھی زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت، سب کی دلی اور شرعی حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے، حاضرین مجلس کی حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے، جہاں کہیں پر بھی دنیا میں مومنین اور مومنات بیمار ہیں ان کو صحت یابی اور شفا یابی کے لیے، جو صحت مند ہیں ان کی صحت زندگی کی آخری سانس تک برقرار رہنے کے لیے، دنیا کے تمام ناگہانی آفتوں بلاؤں سے پریشانیوں سے دنیا کے تمام مومنین اور مومنات کو نجات حاصل ہونے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کائنات کی تمام مشکلات کا حل امام کا ظہور ہے، امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ شب بیداری کی یہ مجلس عزا ہے اور جیسا کہ زیادہ توجہ جوانوں کی ایسی راتوں میں ماتم کی طرف ہوتی ہے اور رات بھی تقریباً بہت دیر ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کریم کی آیتوں کو ہم نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا، جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سَكَنًا، ہم نے رات کو سکون کے لیے بنایا، رات کو سکون کے لیے بنایا، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو تھکان دور کرنے کے لیے بنایا، وَالنَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو کاروبار اور فریش ہو کر کام کرنے کے لیے بنایا۔ تو اللہ رات کو بنانے کا مقصد، نیند کو پیدا کرنے کا مقصد، دن کو خلق کرنے کا مقصد اور ہدف بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ رات کو ہم نے سکون کے لیے بنایا۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ رات کو میں نے سونے کے لیے بنایا، ٹھیک؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے رات کو سونے کے لیے بنایا، بلکہ فرمایا میں نے رات کو سکون کے لیے بنایا۔
اب کچھ لوگوں کو سکون سو کر ملتا ہے، کچھ لوگوں کو سکون حسین کا ذکر کر کے ملتا ہے۔ یہ ہر آدمی کا، اب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا آپ اپنے آپ کو سکون میں محسوس نہیں کر رہے ہیں؟ بے شک، ٹھیک۔ تو رات کو اللہ نے سکون کے لیے بنایا، لیکن آگے شرط بھی رکھی، انشاءاللہ آگے وقت کو دیکھ کر اس بات کو بھی عرض کریں گے۔ دیکھیں، یہ جو شب بیداری ہے، شب بیداری کے حوالے سے اسلام ایک کامل دین ہے، ٹھیک، ایک کمپلیٹ دین ہے اسلام۔ اسلام کے کامل دین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے زندگی کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اس بارے میں اسلام میرے لیے کچھ ہدایت نہیں دیتا۔ ہماری فکریں کم ہیں، اسلام کی ہدایتیں اتنی زیادہ ہیں۔ رات کو جاگنے کے بارے میں ہمارے لیے ہدایت ہے، دن میں کام کرنے کے بارے میں ہدایت ہے، ہر چیز کے بارے میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ انسان تعجب کر سکتا ہے، ایسی باتیں اسلام نے ہمیں ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے بتائی ہیں۔ احادیث میں معصومین علیہ السلام کی روایت میں رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رات میں جاگنا 3 چیزوں کے لیے ہو تو خدا کو پسند ہے، اگر ان 3 چیزوں کے علاوہ جاگا جا رہا ہے تو خدا کو پسند نہیں ہے۔ شب بیداری، رات میں جاگنا، 3 مقصد اگر ہوں خدا کو پسند ہے۔ اگر یہ 3 مقصد میں کوئی ایک مقصد نہ ہو، چوتھا کوئی مقصد آ جائے، اس کے علاوہ کوئی مقصد آ جائے، تو حدیث کے مطابق، رسول کی ہدایت اور فرمان کے مطابق اللہ کو رات جاگنا پسند نہیں ہے۔ کیا 3 چیزیں ہیں؟ پہلا فرمایا کہ قرآن کی تلاوت اور عبادت کے لیے جاگنا، قرآن کی تلاوت کے لیے جاگنا اور اللہ کی عبادت کے لیے جاگنا، ایک۔ دوسرا، علم حاصل کرنے کے لیے جاگنا، حصول علم کے لیے جاگنا اللہ کو پسند ہے۔ تیسرا، کسی کے گھر کو آباد کرنے کے لیے جاگنا۔ یہ 3 مقصد لے کر آدمی اگر رات بیدار رہ رہا ہے، شب بیداری کر رہا ہے تو اللہ کو پسند ہے۔ اگر یہ 3 سے ہٹ جائیں تو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ شب بیداری کے حوالے سے علماء موجود ہیں، ہمارے عرفاء جو ہیں وہ ایک بہترین جملہ کہتے ہیں، شب بیداری کا مطلب نیند سے جاگنا نہیں ہے، غفلت سے جاگنا ہے۔ شب بیداری نیند جاگنے کا نام نہیں ہے، شب بیداری غفلت سے بیدار ہونے کا نام ہے۔ تو یہ 3 چیزیں خدا کو پسند ہیں۔ اب ممکن ہے کسی بچے یا کسی جوان کے ذہن میں سوال آ جائے، یعنی مولانا شاید اس مجلس کے حوالے سے کیا ہے، یہ 3 تو ہم نے نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ علم کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کسی مومن کا گھر بسا رہے ہیں، تو کیا یہ آج رات ہمارا جاگنا خدا کو پسند نہیں ہے؟ پسند ہے یا نہیں ہے ثابت کرنا ہے آپ کو۔ ابھی ہم نے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی، فاتحہ خوانی میں کیا پڑھا؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ فاتحہ خوانی میں کیا پڑھا ہم نے؟ توجہات ادھر رہیں، آپ کی جواب دیں جی۔ صلوات پڑھ دے اور ایک مرتبہ بلند آواز سے محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ پڑھا، فاتحہ کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ توحید ہم نے پڑھا۔ رسول اللہ نے ایک محفل میں ذکر کیا کہ جو آدمی بھی 3 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ احد پڑھے، ایسا ہے جیسا کہ اس نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے۔ یہ کہنے کے بعد 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے کے بعد رسول اللہ نے محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے سوال کیا، کون ہے جو ہر دن پورا قرآن پڑھتا ہے؟
سب سر جھکا کے نیچے بیٹھ گئے. اس کے معلوم تھا کوئی مولانا سوال نہیں کر رہے تھے کہ مولانا کو چاکلیٹ دے کے چلے جائیں گے, ہاں بول دیں گے مولانا کو کیا معلوم, یا کوئی حضرت کوئی لیڈر نہیں. رسول کہہ رہے تھے جو آپ کے گھروں اور ہمارے گھروں کا حال جانتے ہیں. نہ صرف ہمارے گھروں کا حال جانتے ہیں, ہمارے ذہنوں کی بات جانتے ہیں, ہمارا آج جانتے ہیں, ہمارا کل جانتے ہیں. رسول نے سوال کیا کہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جو ہر دن ختم قرآن کرتا ہے. سب سر جھکا کے بیٹھ گئے. سلمان نے ہاتھ اٹھا کر کہا یا رسول اللہ میں. رسول نے کہا شاباش سلمان. دوست جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ جھوٹ کہہ رہا ہے. بعض لوگ خود ترقی کی راہ میں نہیں جاتے, دوسرے جاتے ہیں تو گوارا بھی نہیں کرتے. اور آج کے معاشرے کے لیے یہ ضروری ہے, کوئی بندہ کہے میں کہیں گیا ہوں تو اسلام کہتا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے بارے میں اچھا خیال رکھے. لیکن آج پریشانی یہ ہے کوئی مجلس میں بھی آتا ہے تو نعوذ باللہ دکھانے کے لیے آ گیا, گاڑی میں بیٹھ کے آ گیا, دوست بلائے تو آ گئے. بھائی کہو کہ فاطمہ نے بلایا آ گیا, حسین نے بلایا آ گئے, امام نے بلایا دعوت دی آ گئے. حسن ظن, اچھا خیال, اچھا تصور. رسول نے کہا کہ سلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹ, کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ سلمان جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ کل 24 گھنٹے ہمارے ساتھ تھے, ہم نے قرآن اٹھا کر پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا, تو کہاں سے قرآن ختم کر دیا انہوں نے, وہ بھی ہر دن. تو امام نے رسول نے فرمایا سلمان جواب دے دو, اعتراض آپ پر ہے, انگلی آپ پر اٹھ رہی ہے, آپ جواب دے دو. سلمان نے کہا یا رسول اللہ 2 مہینہ پہلے آپ نے کہا تھا 3 مرتبہ قل ہو احد پڑھنے والے کو پورے ختم قرآن کا ثواب ملے گا. میں سونے سے پہلے 3 مرتبہ قل پڑھ کر سوتا ہوں. رسول بتانا چاہ رہے ہیں محفلوں میں آ کر سننے والے تو بہت ہوں گے, عمل کرنے والے کم ہوں گے. ابھی یہ بات ہم کو معلوم ہو گئی, اب ہم کتنے عمل کریں گے اس پر؟ 1 دن 2 دن, اس کے بعد پھر تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں گے. اسپیشلی آج کل جو موبائل کا زمانہ آ گیا, ٹھیک, پہلے ماں ہمارے ماحول میں یہ کہتی تھی کہ بیٹا کلمہ پڑھ کر سو, کلمہ پڑھ کر اٹھو. آج کہہ رہے موبائل, آخر میں جو چیز ہمارے ہاتھ سے چھوٹتی ہے وہ موبائل, آنکھ جیسے ہی کھلتی ہے جو چیز ڈھونڈتے ہیں موبائل. کلمہ چلا گیا آج, ٹھیک. تو ماحول, تو آج ہم نے 3 قل پڑھ کر مرحومین کے لیے ایصال کیا, یہ ثواب ان کو ملے گا. مولانا ہم کو کیا ملا؟ اللہ کہتا ہے جو دوسروں کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کو جتنا ثواب دیتا ہوں میں, پڑھنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب دیتا ہوں. یہ لوگوں کے خزانے نہیں ہیں کہ ادھر دے دو تو ادھر کم ہو جائے. یہ خدا کا خزانہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. تمہارے پاس موجود مال ختم ہو جائے گا, لیکن خدا کے پاس موجود دولت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ کام تو ہم نے یہ کیا. دوسرا, ابھی 3 قل والی بات آپ کو پتا چلی یا نہیں چلی؟ جن کو معلوم تھا الحمدللہ معلوم تھا, جن کو معلوم نہیں تھا علم ملا یا نہیں ملا؟ علم ملا. تو رات ہماری کس میں گزر رہی ہے؟ علمی گفتگو بھی ہو رہی ہے, ٹھیک. تیسرا, گھر کو آباد کرنا. دوسروں کے گھروں کو آباد کرنا زیادہ مہم ہے یا اپنے گھر کو؟ کس کے گھر کو پہلے آباد کرنے کی فکر رکھنا ہے انسان؟ ایئرپورٹ فلائٹ میں جو لوگ سفر کرتے ہیں, فلائٹ سفر کرنے والے جیسے ہی فلائٹ میں بیٹھتے ہیں تو وہ آ کر جو ہدایت دیتے ہیں کہ اگر فلائٹ گرنے کا مقام آ جائے تو کیا کرنا ہے, تو ماسک, لائف ماسک کو کہتے کہ پہلے خود پہنے بعد دوسروں کو پہنائیں. یہ نہیں کہتے کہ پہلے دوسروں کو پہنائیں, کہیں کہ بھائی دوسرے مر جائیں کہ دوسروں کو اس وقت آپ بچائیں گے جب آپ خود بچیں گے. آپ خود بچیں گے تب جا کر دوسروں کو بچائیں گے. تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان پہلے اپنے گھر کو بسا لے. اپنے گھر کو بسانے کے بعد دوسروں کے سامنے جا کر کچھ کلام کرے گا تو اثر ہوگا. ملتا ہے کہ ایک دادا نے نیوز پیپر پڑھنے کا ارادہ کیا. نیوز پیپر پڑھتے پڑھتے
پوتا چھوٹا سا 3-4 سال کا آ کر دادا کے سامنے کھیلتے کھیلتے پیپر پڑھنے میں مزاحمت کر رہا تھا، ڈسٹرب کر رہا تھا. دادا نے بہت باتیں کی کہ بیٹا ہٹ جاؤ، تھوڑا ٹائم دو. بچہ تھا. تو کل کا جو پیپر تھا 1 دن پہلے کا، اس کے سامنے دنیا کی تصویر تھی، گلوبل میپ تھا. 8-10 ٹکڑے کر کے اس میپ کے نیچے ڈال کر کہا کہ بیٹا اگر اس کو تم جمع کر دو گے نا تو تمہیں چاکلیٹ دلاؤں گا. اب دادا سوچ رہے تھے کہ جب تک بچہ جمائے گا میرا پیپر پڑھ کر ختم ہو جائے گا، یہ ختم بھی ہو جائے تو بچہ جمانے والا نہیں ہے. یہ سوچ کر ٹکڑے کر کے ڈال کے پڑھنے بیٹھ گئی. ابھی 3 لائن نہیں پڑھے تھے کہ دادا جما دیا. دادا میں نے جما دیا. دیکھا تو واقعاً جو ٹکڑے تھے صحیح منظم بالکل صحیح طریقے سے جوڑ دیا ہے پوتے نے. دادا نے پیپر چھوڑ کر تعجب سے کہا کہ بیٹا یہ کام تو نے اتنا جلدی کیسے کر دیا؟ کہا دادا اس طرف دنیا کی فوٹو تھی، اس طرف ایک آدمی کی فوٹو تھی، میں نے آدمی کو دیکھتے دیکھتے بنایا، دنیا بن گئی. دادا نے کہا شاباش بیٹا، اگر آدمی سدھر جائے تو دنیا سدھر جائے گی. یہ بات مجھے تیرے اس کام سے مجھے یہ پتا چل رہا ہے اگر آدمی سدھر جائے تو دنیا بھی سدھر جائے گی. تو یہ تینوں کام آج ہم کر رہے ہیں. خود اپنی زندگیوں کو پہلے ہم سدھارنے کی کوشش کریں گے، اپنے عقیدوں کو، اپنے اخلاق کو. الحمدللہ ہم ہیں اور مضبوط اور بہتر اور محکم قدم لے کر جائیں گے. علم بھی مل رہا ہے، تلاوت قرآن بھی ہو گئی ہے. رسول نے جو فرمایا کہ 3 مقصد کے لیے جاگا جائے تو اللہ کو پسند، ورنہ اللہ کو پسند نہیں ہے. انشاءاللہ کہ ہمارا ہر کام خدا پسند ہو. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. رات میں جاگنا اور سونا، اس کو اگر ہم ایک الگ رخ سے اہل بیت کی تاریخ پر نگاہ کریں، ایک رات ملتی ہے جس رات میں ایک امام جی بھر کے سویا، اور ایک رات ملتی ہے جس رات کو امام جاگے. اب دوسرے اماموں کی زندگیوں میں بھی ہے، لیکن تاریخ میں جو واضح طور پر آیا، شب ہجرت امام علی علیہ السلام کا سونا، شب عاشور امام حسین علیہ السلام کا جاگنا. ٹھیک، شب عاشور امام نے یہ فرمایا تھا کہ آج رات ہم جنگ کو ٹال رہے ہیں تاکہ اللہ کی عبادت اور قرآن کی تلاوت میں بسر کریں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ حسین قرآن کی تلاوت اور اللہ کی عبادت کو کتنا چاہتا ہے. امام نے فرمایا تو وہاں پر امام نے رات امام حسین نے جاگ کر گزاری، امام علی علیہ السلام نے رات سو کر گزاری. اور اس رات کے بارے میں بھی مولا کا جملہ تھا، جتنی اچھی نیند شب ہجرت مجھے آئی ویسی نیند مجھے کبھی میں نے کی نہیں. تو یہاں مولا سوئے ہیں، وہاں امام جاگے ہیں. تو یہاں سے ہم کو پتا چلتا ہے ہم اس ایسے گھرانے کے ماننے والے ہیں جو سو جائیں تو رسول بچ جائے، جو جاگ جائیں تو دین بچ جائے. جو سوتے ہیں تو رسالت بچ جاتی ہے، جو جاگتے ہیں تو دین بچ جاتا ہے. امام علی کا سونا رسالت کو بچانے کے لیے، اور امام حسین کا جاگنا دین بچانے کے لیے. یہاں سے ایک پیغام ہمارے لیے ملتا ہے، جاگو تو بھی دین کے لیے، سو تو بھی دین کے لیے. تمہارا سونا بھی دین کے بغیر نہ ہو، تمہارا جاگنا بھی دین کے بغیر نہ ہو. ایک جملہ کہا جاتا ہے، شاید موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن آپ کے علم میں اضافے کے لیے، اس لیے کہ آج رات علم بھی ہم کو تاکہ رسول اللہ کے حدیث پر عمل کرتے ہوئے. کوفے والوں نے خط لکھ کر امام کو کیا کیا؟ جواب دینا آپ لوگ. کوفے والے خط لکھ کر بلائے، پھر کیا کر دیے؟ وفا کیے. پھر کیا کیے؟ بے وفائی کی. جو جملہ ہم استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کوفے والوں نے دھوکہ دے دیا، ہے نہیں؟ کوفے والوں نے دھوکہ دیا.
کیا یہ جملہ صحیح ہے کہ ہم کہیں کہ کوفے والوں نے امام کو دھوکہ دیا؟ دھوکہ وہاں دیا جاتا ہے جہاں ایک آدمی کو کوئی بات کا علم نہ ہو. آگے والے کے پاس ایک چیز ہے، وہ ہے 5,000 روپے کی، لیکن اس کو نہیں معلوم کہ یہ 5,000 کی ہے. ہم جا کر 500 دے کر لے لیتے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ اس کو دھوکہ دیا. یہ دھوکہ ہم نے کس لیے دیا؟ کس چیز نے ہم کو دھوکہ دینے کے لیے آگے بڑھایا؟ اس کی جہالت نے، اس کی لا علمی نے، اس کا اس حوالے سے واقفیت نہ ہونا یہ سبب بنا کہ آگے والا جا کر دھوکہ دے دے. یا ایک مرتبہ انسان بات جانتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے، سو گیا ہے، بھول گیا ہے، غفلت میں چلا گیا. تو غفلت میں جانا، ہم لوگ جب راستے میں چلتے ہیں یا کہیں ٹریول کرتے ہیں تو کوئی نہیں چاہتا کہ ہمارا پیسہ چوری ہو جائے، ہمارا سامان چوری ہو جائے. ہر ایک کی زندگی میں کبھی نہ کبھی یا نہ کسی عزیز کے، کسی رشتہ دار کا اس کا موبائل گم گیا، اس کا موبائل چوری ہو گیا، اس کا پیسہ چوری ہو گیا. بھائی کیوں؟ کیا تم نے چوری کے ارادے سے اپنے آپ کو باہر کیا تھا؟ نہیں، غفلت سے فائدہ اٹھایا. بس میں بھیڑ تھی، پتہ نہیں چلا، پیچھے سے لے کر چلے گئے. دھوکہ اس وقت دیا جاتا ہے جب آدمی یا تو غافل ہو یا تو جاہل ہو. تو ہم اس اعتبار سے ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ کوفے والوں نے امام حسین کو دھوکہ دیا. پھر کیا کہیں گے یہاں پر مثال ایسی ہے، اگر کوئی بچہ ایگزام ہال میں بیٹھ کر یا ڈاکٹر پیشنٹ کو دوائی دے کہ یہ دوائی کھائیں، پیشنٹ نہ کھائے، اور ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر پوچھے اس سے کہ بھائی آپ دوائیاں لے رہے ہیں؟ کہاں؟ ہاں لے رہا ہوں. وہ سوچ رہا ہے کہ میں ڈاکٹر کو دھوکہ دے رہا ہوں. حقیقت میں کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ وہ خود کو، اس لیے کہ خود کو نقصان پہنچا رہا ہے. کوفے والوں نے خط لکھ کر بے وفائی کر کے حسین کو دھوکہ نہیں دیا، اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے. کوفے والے خود دھوکہ کھائے ہیں کہ وہ امام جو دنیا و آخرت کامیاب کرنے والا ہے، جن کا خیر خواہ ہے، اس کی فرمان برداری سے ہٹ کر اس سے بے وفائی کر کے خود کو انہوں نے دھوکہ دیا ہے. ایک علمی بات مختصر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، آپ جواب دیں، اور یہ بات بہت ہی شاید کارآمد ہو، فائدہ مند ہو. رسول کے زمانے میں مسلمانوں کے کتنے فرقے تھے؟ رسول کے زمانے میں جب تک رسول زندہ تھے مسلمانوں کے کتنے فرقے تھے؟ سارے ایک تھے مسلمان. رسول کی آنکھ بند ہوئی، فرقے بڑھ گئے، 2 بڑھ گئے، ایک غدیر، ایک ثقیفہ. کتنا عرصہ بعد یہ بٹے ہیں؟ رسول کی رحلت اور بٹنے میں کتنا ٹائم لگا؟ مہینوں، سالوں، سال لگے، مہینے لگے، دن لگے، دن بھی نہیں گھنٹے لگے. اس لیے کہ رسول کے جنازے پہ نہیں آئے. لوگ جو ثقیفہ میں بزی تھے وہ رسول کے جنازے میں نہیں آئے. جب رسول کے جنازے میں آئے تو رسول دفن ہو چکے تھے. تو جیسے ہی رسول کی آنکھ بند ہوئی پارٹیشن شروع ہو گیا. غدیر والے رسول کا جنازہ دفنا رہے تھے، ثقیفہ والے مصروف تھے خلیفہ چننے میں. یہ بات ہم نے علی پور کے جشن میں بتائی تھی کہ غدیر سے ہم کو کیا ملا، ثقیفہ سے ان کو کیا ملا. ہم کو غدیر سے مولا ملا، ان کو ثقیفہ سے کیا ملا؟ ان کا قائد ملا، ان کا خلیفہ ملا. تو ہم اپنے مولا کے ملنے پر خوشی کرتے یا نہیں کرتے؟ ہم کو خوشی مل رہی ہے کہ ہمیں مولا ملا، تم کو خلیفہ ملا، کیوں خوشی نہیں کرتے؟ آپ نے کبھی غدیر کا جشن کی طرح ثقیفہ کا جشن دیکھا؟ سنا کبھی آپ نے جشن ثقیفہ؟ ہر سال 8 دن پہلے 8 دن بعد غدیر کا جشن نظر آتا ہے. 8 دن پہلے سے شروع ہوتے ہیں، 8 دن بعد تک چلتے رہتے ہیں. کھل کر کرتے ہیں، چھپ کر کرتے ہیں. ہم کھل کر کرتے ہیں، بتا کر کرتے ہیں، سوشل میڈیا میں ڈال کر کرتے ہیں.
اعلان کر کے کرتے ہیں، بورڈ لگا کر کرتے ہیں، بیانر لگا کر کرتے ہیں، تو غدیر دکھا کر ہم کر رہے ہیں، سقیفہ چھپا کر بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اگر کوئی آدمی پیسہ محنت سے کما کر گھر خریدے، گھر خریدنے والا آدمی جب بھی کوئی آئے گا فخر سے کہے گا کہ یہ گھر میرا ہے۔ لیکن اگر خدا نہ کرے چوری یا غیر قانونی راستے سے گھر لے لیا ہو، آدمی گھبرائے گا کوئی آ کے پوچھ نہ لے، چار کھڑے رہیں گے تو آہستہ سے پتلی گلی سے نکل جائے گا کہ کہیں میرے گھر کا سوال نہ کر لے۔ تو دنیا کا دستور ہے، جو قانونی کام کیا جاتا ہے وہاں آگے آگے بڑھ کر بتایا جاتا ہے، جہاں غیر قانونی کام ہوتا ہے وہاں چھپایا جاتا ہے۔ غدیر کا کھلا جشن اور سقیفہ کا چھپانا بتا رہا ہے، یہ قانونی اعلان ہے، وہ غیر قانونی عمل ہے۔ اگر قانون ہوتا تو ضرور اعلان کرتے، ضرور اعلان کرتے، جشن کرتے۔ تو رسول اللہ کی رحلت کے فوراً بعد یہ پارٹیشن ہو گیا۔ اب کچھ سوالات آپ سے بڑے غور سے سنیں۔ رسول کو معلوم تھا یا نہیں تھا کہ میرے بعد ایسا ہوگا؟ کیا جواب دیں گے آپ حضرات؟ ایک رسول کو ماننے والا ہوتے ہوئے، ایک معصوم رسول کو ماننے والا ہوتے ہوئے ہم کیا جواب دیں گے؟ رسول کو معلوم تھا یا معلوم نہیں تھا؟ معلوم تھا، اور ہونا بھی چاہیے۔ اگر کوئی کہے معلوم نہیں تھا تو وہ پھر مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا سوال، اگر معلوم تھا کہ میرے بعد بٹ جائیں گے، فکر کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا؟ باپ کو معلوم ہے میرے مرنے کے بعد بچے لڑیں گے، زمین کے لیے، گھر کے لیے 100% یقین ہو کہ میرے بعد بچے لڑیں گے۔ اگر باپ باٹے بغیر مر جائے تو بے غیرت باپ ہے، اس لیے کہ وہ بچوں کا خیر نہیں چاہ رہا ہے۔ اگر بچوں کا بھلا چاہتا ہے تو چاہیے کہ انتقال سے پہلے لڑائی جھگڑے کا سارا راستہ بند کر دے۔ رسول کو معلوم تھا۔ سوال دوسرا سامنے آتا ہے کہ رسول کو جب معلوم تھا تو اس کا بندوبست رسول نے کیا یا نہیں کیا؟ اگر ہم کہیں کہ کیا تو کیا کیا؟ سوال۔ اگر کہیں نہیں کیا تو نعوذ باللہ ہم کہیں گے رسول کے دل میں درد نہیں تھا۔ رسول کو معلوم تھا کہ میرے بعد امت جھگڑا کرے گی، فساد کرے گی، بٹ جائیں گے، پہلے 2 میں، 2 سے 4 میں، 4 سے 70 میں، 70 سے 72، 73 میں بٹ جائیں گے، لیکن رسول نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ اگر دنیا کو بتایا جائے تو کہیں گے نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، نستجیر باللہ، اللہ کی پناہ، کہ یہ رسول کے دل میں لوگوں کا رحم، مسلمانوں کا درد نہیں تھا۔ یہ تو ہم، اگر یہ کوئی کہے تو کافر ہے، اگر کوئی یہ جملہ کہہ دے۔ اب سوال یہ، رسول کو معلوم تھا کہ بٹیں گے، رسول نے انتظام بھی کیا ہے۔ اب وہ انتظام کیا ہے؟ کیا انتظام کیا رسول نے؟ رسول اللہ نے امت کے سامنے بٹنے سے بچنے کے لیے، اگر بٹ جائیں تو صحیح راستہ کیا ہے اس کو پہچاننے کے لیے رسول اللہ نے کچھ انتظامات کیے۔ پہلا انتظام، لوگوں کے مجمع میں بار بار کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس سے فاطمہ خوش اس سے میں خوش، جس سے فاطمہ ناراض اس سے میں ناراض۔ یا رسول اللہ آپ کیا بیٹی ہونے کے اعتبار سے یہ فرما رہے ہیں؟ کہا نہیں، میں میرے بعد کا انتظام کر کے جا رہا ہوں۔ میرے بعد دیکھو، جس کے دل میں فاطمہ کی محبت وہ میرا، جس کے دل میں فاطمہ سے دشمنی اور ناراضگی وہ میرا نہیں ہے، جس سے فاطمہ راضی وہ میرا، جس سے فاطمہ ناراض وہ میرا نہیں ہے۔ یہ ایک راستہ رسول نے فاطمہ زہرا کی پہچان کا سلسلہ شروع کیا۔ دوسرا، یہ نقطہ غور سے سنیں، انشاءاللہ پھر ربط مصائب کر دیں گے۔ اگر ہم سال کے 12 مہینوں کو ایک کاغذ پر ڈرا کرنا چاہیں تو 12 مہینوں کو ہم لائن کی شکل میں لائیں گے یا سرکل کی شکل میں لائیں گے؟ کس شکل میں لائیں گے؟ ہم لائن کی شکل میں نہیں لائیں گے، اس لیے کہ جو چیز شروع ہو کر
دوبارہ واپس نہیں آتی، اس کو لائن کھینچی جاتی ہے. جو چیز جا کر دوبارہ آ جاتی ہے، کبھی آپ نے دیکھا گھڑی ایسی چلتی ہو؟ کاٹا ایسا نہیں چلتا، اوپر 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 جا کے نہیں چل جاتا، راؤنڈ گھومتا رہتا، ہر 12 سیکنڈ کیا ہوتا ہے؟ گھومتا رہتا ہے. جو چیز دور لگاتی رہتی ہے، گھومتی رہتی ہے، بار بار ریپیٹ ہوتی ہے، وہاں پر سرکل لگایا جاتا ہے، لائن نہیں. ٹھیک؟ لائن کیا ہوتی ہے؟ جس کا آغاز انجام سے نہ ملے، جس کا سٹارٹ اینڈ سے نہیں ملتا، وہاں پر لائن کھینچی جاتی ہے. جس کا سٹارٹ اینڈ سے ملتا ہو اور جس کا اینڈ کے بعد پھر سٹارٹ وہاں سے ہوتا ہو، وہاں پر سرکل کھینچا جاتا ہے. رسول اللہ کا انتظام دیکھیں امت کو بچانے کے لیے. 12 مہینوں کے نام ہم نے رکھے یا اللہ نے؟ اللہ کی طرف سے رسول اور اماموں نے پہلا مہینہ کیا رکھا اور آخری مہینہ کیا رکھا؟ قمری چاند کے سال کا پہلا مہینہ محرم. محرم کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے خیال؟ محرم کس کا مہینہ؟ امام حسین کا مہینہ. آخری مہینہ ذی الحجہ. ذی الحجہ کا نام سنتے ہیں تو کیا خیال آتا ہے؟ آپ سمجھے جیسے ہی بقرعید سے پہلے کے دن آتے ہیں تو ہماری زبانوں پر کیا باتیں ہوتی ہیں؟ چچا حج کو جا رہے ہیں، فلاں صاحب حج کو جا رہے ہیں، وہ مکے میں ہیں، حج سے آ رہے ہیں، یہ باتیں ہوتی ہیں نا ہماری زبانوں پر. ذی الحجہ اللہ کا مہینہ، محرم امام حسین کا مہینہ. سرکل جب ڈالا جاتا ہے، جہاں سے حسین کا مہینہ شروع ہوتا ہے، سرکل ڈال کر خدا کا مہینہ اسی پوائنٹ پر آ کے ختم ہوتا ہے. یہ ایک پیغام ہے کہ حسینیت خدا سے جدا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ ایک ہی جگہ ہوتا ہے. خدا حسین سے جدا نہیں، جو حسین کو چھوڑے اسے خدا چھوٹ جائے گا. جو سچا خدا کا ہو ہی نہیں سکتا کہ حسین تک نہ پہنچے. دوسرا، جب محرم سے شروع ہوگا تو جا کے ذی الحجہ پر ہی ختم ہوگا، کسی اور جگہ پر جا کر اگر سال کمپلیٹ ہونا ہے ختم نہیں ہوگا. یہ پیغام دے رہا ہے جو حسین کا ہو جائے اس کا سفر حسین سے لے کر خدا تک پہنچنا چاہیے، اور جو خدا کا ہو جائے اس کو چاہیے کہ پھر امام حسین کا عاشق ہو جائے. ایک شخص نے آ کے امام سے سوال کیا، امام کو اطلاع دی، مولا حج کر کے آیا ہوں. امام نے سوال کیا کربلا بھی گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ حج تو کر لیا تم نے، کربلا گئے تھے؟ کہا نہیں مولا. کہا اللہ کے رسول کے حق میں تم نے جفا کی ہے. جو انسان مکے کو جائے کربلا نہ جائے، رسول کا فرمان ہے کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے. اس لیے کہ کربلا مکے کے بقا، وجود اور حفاظت کا نام ہے. ابھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. رسول جب مکے میں آئے رسالت لے کر تو آپ نے لوگوں کو بتوں کی عبادت سے نکال کر خدا کی طرف لانے کے لیے شروع کیا کہنا، اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ. 13 سال یہ جملہ تھا. رسول مدینہ گئے، مدینے کے شروعات کے سالوں میں بھی رسول نے یہی جملہ کہا، یہاں تک کہ امام حسین کی ولادت ہو گئی. جب امام حسین کی ولادت ہو گئی تو امام حسین کو گود میں لے کر گلی میں آتے اور دنیا والوں کے سامنے بتاتے، یا اہل یثرب ھذا حسین فعرفوہ، اے مدینے والو یہ حسین ہے پہچان لو. یا رسول اللہ 16 سال تک لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو کی دعوت دے رہے تھے آپ. حسین علیہ السلام کی ولادت کے بعد کیوں یہ دعوت آپ کی بدل کر آپ نے یہ جملہ بدل دیا کہ اے لوگو یہ حسین ہے پہچانو، یہ حسین ہے پہچانو، یہ حسین ہے پہچانو. رسول آواز دیں گے، میں میرے بعد دین کی حفاظت کا انتظام کر رہا ہوں. یا رسول اللہ کیسے؟ جب تک حسین نہ ہو دین پر خطرہ ہے، حسین کے آنے کے بعد اب دین کو کوئی خطرہ، دنیا حسین کو پہچان لے گی تو اللہ کا دین بچ جائے گا. یہ خدا کے طرف سے رسول کا انتظام اپنے بات کے لیے. آج جو حسین کا ہے، جو زہرا کا ہے، وہ دین پر چل رہا ہے، وہ دین جو رسول اللہ. کل بنگلور میں مجلس تھی، ایک جملہ کہا تھا، اگر کوئی تھے وہاں پر سنا آپ نے، اگر کسی کی گاڑی پر ایک جملہ لکھا ہوا ہو یا حسین، تو
ہم کیا سمجھیں گے کس کی گاڑی جا رہی ہے؟ ہمارے کسی عزادار کی گاڑی جا رہی ہے. بھائی حسین شیعوں کا نہیں ہے، حسین مسلمانوں کا ہے. سارے مسلمان امام حسین کو مانتے ہیں، لیکن یا حسین جب لکھا جاتا ہے تو فوراً ذہن چلا جاتا ہے کہ یہ کوئی شیعہ کی گاڑی ہے، یہ کسی عزادار کی گاڑی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے رسول کے اس قول کو اپنا لیا اور انہوں نے رسول کے اس قول کو چھوڑ دیا. یہ پہچانوں میں چھوٹی سی دقت کہ حسین کو ہم نے اتنا یا حسین کہا کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ اگر ہم یا حسین کہیں گے تو دنیا ہم کو شیعہ کہے گی. نہیں بھائی، اگر آپ یا حسین کہیں گے تو رسول کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں. ایک جملہ اور، قرآن جب ہم ختم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں صدق اللہ العلی العظیم. ہمارے بھائی کہتے ہیں صدق اللہ العظیم. علی کو کیوں ہٹا دیتے ہیں بھائی آپ؟ یہاں پر علی مولا علی نہیں ہے، یہاں پر علی کا مطلب اللہ ہے، اللہ کی صفت ہے. سچ کہا اس اللہ نے جو بلند مرتبہ اور باعظمت ہے. لیکن یہاں انہوں نے کہا اگر ہم یہاں علی کہیں گے تو دنیا سمجھے گی کہ ہم علی کے ماننے والے ہو گئے. تو یہ سوچ کر انہوں نے علی کو ہٹا دیا. تو ایک قانون تو بن گیا، اگر اس علی کو چھوڑو گے تو وہ علی بھی چھوٹ جائے گا. اگر اس علی کو جہالت نادانی کی وجہ سے چھوڑ دو گے تو تمہارے سے وہ علی چھوٹ جائے گا. تو رسول اللہ کی 23 سالہ رسالت میں جو کام رسول نے کیا وہ یہ کہ امت کو آنے والے اختلافات سے بچانے کی کیا راہ اور راستہ ہے، ان راستوں کا اہتمام کیا. جو بھی کام رسول نے کیا اسی مقصد سے. تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول نے انتظام نہیں کیا. اب امام حسین علیہ السلام جو کربلا آئے تھے تو امام کربلا کو جب شروعات کی امام نے تو ایک جملہ کہا، اگر اس زمانے میں کوئی امام اس دین اور اس وقت قربانی دینے کے لیے کوئی حقدار ہے تو مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ عزا خانہ اللہ امام زمانہ کے ظہور تک انشاءاللہ آباد رکھے. ہمیشہ یہاں پر امام کے ظہور تک انشاءاللہ جس طرح سے مجالس چل رہی ہیں اسی طرح کی مجالس منعقد ہوتی رہیں. خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے، صرف مثال دینے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے 1% تصور کریں کہ جس محنت سے بزرگوں نے اس عزا خانے کو بنایا ہے، اگر اس عزا خانے پر خطرہ آ جائے سب سے پہلا حق کس کا بنتا ہے قربانی دینے کا؟ دوسرے شہر والوں کا یا مرحومین کے بچوں کا؟ مرحومین کے بچوں کی ذمہ داری بنتی، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے دادا نے ہمارے بابا نے کتنی محنتوں سے یہ کام انجام. امام حسین کو معلوم تھا کہ میرے نانا نے کتنی زحمتوں سے دین کو پالا ہے. امام نے فرمایا اگر آج میرے نانا کے دین کو خطرہ آ گیا، کوئی حقدار ہے کہ شہادت پیش کرے تو میں ہوں. امام سے کہا جاتا مولا بچوں کو نہ لے جائیں. کہا تمہیں کیا معلوم؟ مولا بیٹیوں کو نہ لے جائیں. کہا میں اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں، اس دین کی حفاظت کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے حسین بہتر جانتا ہے. امام کربلا کے لیے نکل گئے اور ایسی قربانیاں امام نے دیں جن قربانیوں کے بعد ائمہ نے اگر کسی قربانی کو یاد کیا اور یاد رکھنے کا حکم دیا تو امام حسین کی قربانی. آپ چھٹے امام کی حدیثوں کو اٹھا لیں، 5ویں امام کی حدیثوں کو اٹھا لیں، 7ویں امام کی حدیثوں کو اٹھا لیں، امام زمانہ کی حدیثوں کو اٹھا لیں. آج امام زمانہ جس حالت میں ہیں، بعض دور نگاہ رکھنے والے علماء فرماتے ہیں اگر کوئی انسان تنہا زندگی کر رہا ہو، کوئی اس کا پرسان حال نہ ہو تو انسان کے لیے کتنا سخت وقت گزرے گا. آج ہمارا مولا تنہا زندگی کر رہا ہے. امام چاہتا ہے ہم جیسے کچھ نیک کام کر کے امام کا غم ہلکا کریں. نعوذ باللہ الیاذ باللہ، پناہ خدا کی، اگر ہم اپنے کچھ غلطیوں کی وجہ سے امام کے دل کو تکلیف دیں، تنہائی میں بیٹھا ہوا امام، اس پر ہمارے گناہوں کا جو ہے بوجھ امام کے سامنے چلا جائے، غم چلا جائے. تو امام تنہا رہتے ہوئے بھی، امام زمانہ کا کیا جملہ ہے، میں اپنے غم پر آنسو نہیں بہاتا. امام فرماتے ہیں اے میرے جد حسین، اگر آپ کے غم میں میرے آنکھوں کا پانی بھی سوکھ جائے
خون روؤں گا لیکن رونے سے نہیں رکوں گا، خون کے آنسو بہاؤں گا۔ جب کسی عالم نے اس امام کے قول کو پڑھا، سوچنے لگے کہ پتہ نہیں کربلا کی کس مصیبت کو امام اتنا زیادہ بڑا سمجھتے ہیں، جس مصیبت کو یاد کر کے خون کے آنسو بہانے کی بات کر رہے ہیں امام۔ جب وہ سوئے تو خواب میں امام زمانہ کو دیکھا، امام سے سوال کیا، مولا آپ نے جو فرمایا میرے آنکھوں سے پانی ختم ہو جائے، خون روؤں گا، کیا عباس کی شہادت کے لیے؟ امام نے فرمایا، اے عالم، اگر عباس علیہ السلام بھی میرے ساتھ آ جائیں وہ بھی خون کے آنسو روئیں گے۔ کہا مولا جناب علی اکبر کے لیے؟ کہا علی اکبر بھی میرے ساتھ آ جائیں تو خون کے آنسو روئیں گے۔ یک جناب قاسم کے لیے؟ کہا قاسم بھی آ جائیں خون کے آنسو روئیں گے۔ کہا امام حسین کے لیے؟ اب میرے جد بھی آ جائیں تو خون کے آنسو روئیں گے۔ کہا مولا پھر وہ کون سی مصیبت ہے جس کو یاد کر کے آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا، کوفے اور شام کا بازار، میری پھوپھیاں، میری بہنیں، میری حسین کے گھر کی خواتین بازاروں میں۔ کبھی کبھی ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں اس مسئلے کو، خدا نہ کرے اگر آپ اپنی بہن کے ساتھ راستے میں چل رہے ہوں، کوئی آدمی آ کر آپ کے بہن کا دوپٹہ کھینچ دے، آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ امام سجاد کوفے سے شام تک کس طرح سے امام نے سفر کیا ہوگا جب پھوپھیوں کو اس حالت میں دیکھا امام نے۔ اس دین کو بچانے کے لیے، اپنا حق ادا کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے جو قربانیاں دیں، چند فقرے مصائب کے آپ سنیں۔ جب امام حسین کی شہادت واقع ہو گئی، بہن کی نگاہوں کے سامنے بھائی کا سر ذبح ہو گیا، شمر سر لے کر چلا گیا، جناب زینب اپنے بھائی کے لاشے پر پہنچی۔ جب قریب پہنچی تو علماء فرماتے ہیں، بعض علماء کی زبان سے ہم نے یہ سنا کہ جب بھی کسی امام کی امامت ختم ہو کر شہید ہو جاتے تھے، فرشتے امام کے جنازے کو اٹھا کر زمین سے عرش پر رسول اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے۔ امام گواہی دیتے کہ یا رسول اللہ، میں نے جتنی ذمہ داریاں آپ نے مجھے دی تھیں میں نے ان ساری ذمہ داریوں کو انجام کر دیا۔ رسول اللہ کے سامنے جا کر یہ گزارش پیش کر کے فرشتے دوبارہ جنازہ زمین پر لے کے آ جاتے، پھر دفن کر دیا جاتا امام کے جنازے کو۔ جب امام حسین گھوڑے سے گر گئے تھے، شمر نے سر قلم کر دیا تھا، فرشتوں نے چاہا کہ ہر امام کی طرح امام حسین کے جنازے کو آسمان پر لے جائیں۔ رسول نے حکم دیا، میرا حسین زخمی ہے، تم حسین کو نہ لاؤ آسمان پر، میں خود زمین پر آ جاؤں گا، میرے حسین کے سراہنے میں خود پہنچ جاؤں گا۔ رسول اللہ آ گئے کربلا، امام حسین کے جنازے کے قریب کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ تعجب سے امام حسین کے جنازے کو دیکھ رہے تھے۔ جناب زینب نے نانا کے چہرے کو دیکھا اور جناب زینب دیکھ رہی تھی کہ میرے نانا حیرانی سے میرے بھائی کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک جملہ کہا، نانا تعجب نہ کریں، حیران نہ ہو جائیں، ہذا حسین، اگر آپ حسین کو ڈھونڈ رہے ہیں یہی حسین ہے جو خون میں ڈوبا ہوا ہے، نانا یہ میرا بھائی ہے۔ جناب رسول اللہ کو جناب زینب نے نام بتایا کہ یہ میرا بھائی حسین ہے۔ 10 محرم کو زینب نے حسین کی پہچان رسول اللہ کو کروائی۔ جب 11 محرم آ گئی، گھوڑوں کی ٹاپوں سے جنازے پامال کر دیے گئے، بیویوں کو جنازوں کے قریب سے گزارا گیا۔ جب جناب امام حسین کے سراہنے جناب زینب پہنچی ہیں تو اسی جگہ پر اپنے بھائی کے جنازے کو دیکھ کر کل نانا کے سامنے کہنے والی زینب، ہاذا حسین، نانا یہ میرا حسین ہے، ایک سوال جناب زینب نے کیا جس سے پتا چلتا ہے کہ کیا قیامت ٹوٹ گئی تھی 11 محرم کو۔ جناب زینب نے ایک سوال کیا، کیا تو ہی میرا حسین؟ جس زینب نے نانا کو پہچان کروائی تھی وہ زینب تعجب سے پوچھ رہی ہے، انتا اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ بھائی یہ تیری کیا حالت ہو گئی ہے؟ میں نے کل دیکھا تھا تجھے لیکن آج دیکھ رہی ہوں تیرا جسم پارا پارا ہو گیا ہے، کیا حالت ہو گئی تھی؟ 11 محرم گھوڑوں سے لاشوں کو جو پامال کیا گیا، جب 40 کو قافلہ کربلا پہنچا، جناب زینب امام حسین کے قبر پر آئیں، جتنا رونا تھا زینب رو چکی،
اٹھ کر جناب امام سجاد سے کہا سجاد مجھے عباس کی قبر پر لے جاؤ، مجھے عباس کی قبر پر لے جاؤ، میں چاہتی ہوں میرے بھائی کو دل کا حال بتاؤں۔ امام سجاد نے پھوپھی اماں کا ہاتھ پکڑا، جناب عباس کی قبر پر لا کر بٹھا دیا۔ جناب زینب نے ایک نگاہ قبر کو ڈالی، ایک نگاہ سجاد کو ڈالی، ایک نگاہ قبر کو دیکھا، ایک نگاہ امام سجاد کو دیکھ کر سوال کیا بیٹا سجاد میں عباس کی قبر پوچھ رہی ہوں، یہ تو قبر کسی بچے کی لگ رہی ہے۔ کہا پھوپھی اماں میرے چچا کی قبر یہی ہے۔ کہا سجاد میرے عباس کا قد مجھے معلوم ہے، یہ تو قبر چھوٹی کیوں ہو گئی؟ کہا پھوپھی اماں 11 محرم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے میرے چچا کے جنازے کی حالت یہ ہو گئی تھی، جب میں دفنانے کے لیے آیا جس طرح قاسم کا جنازہ گٹھری میں باندھا تھا، میرے چچا کا جنازہ بھی میں نے مختصر کر کے دفنایا، اس لیے قبر چھوٹی ہو گئی۔ اب ایک جملہ دل تھام کر سنیں، جب عباس کے جنازے کی حالت گھوڑوں کے ٹاپوں سے یہ ہو گئی تھی تو میرے اصغر کے اس لیے کہ 11 محرم کو جناب علی اصغر کے سر کو کاٹنے کے لیے ذبح کرنے کے لیے قبر سے نکالا گیا تھا۔ جب جناب عباس جیسے شجاع، حسین جیسے شجاع کے جنازوں کی حالت گھوڑوں کی ٹاپوں کی وجہ سے ایسی ہو گئی تھی کہ زینب پہچان نہیں پائی، امام سجاد نے مختصر کر کے دفن کیا تو علی اصغر کے جنازے کی حالت کیا ہوئی ہوگی۔ اس لیے جب امام سجاد دفنانے کے لیے پہنچے، امام حسین نے فرمایا بیٹا سجاد اصغر کو کہیں اور دفن نہ کرنا، میرے سینے پر دفن کر دے، میرا بچہ بڑا مظلوم ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس آخری فقرات اور آپ کی زحمت تمام۔ قافلہ ان سارے مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے کوفہ قریب پہنچا۔ یہ جو ایام ہم ہیں، آج تقریباً 29 محرم ہے، زینب شام کی سرحد کو پہنچ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام سجاد علیہ السلام کو جس غم نے زندگی بھر رلایا وہ غم آج سے شروع ہو رہا ہے۔ زینب شام کے قریب پہنچ گئی ہے۔ جب جناب زینب کوفہ کے قریب آئیں تو کیا دیکھا امام سجاد نے کہ پھوپھی اماں کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ کہا پھوپھی اماں آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا؟ آپ کربلا میں آپ نے مجھے حوصلہ دیا، مجھے دلاسا دیا، مجھے تسلی دیا آپ نے، اب میں آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ پھوپھی اماں بات کیا ہے؟ کہا سجاد میں اسیر ہوں، کوفے کی عورتیں مجھے پہچان اس لیے کہ میں نے ان کو قرآن پڑھایا ہے، میں نے ان کو قرآن سکھایا ہے، یہ عورتیں مجھے پہچانتی ہیں۔ جناب زینب رونے لگی، ایک رخ فرات کا کیا، عباس علیہ السلام کو یاد کیا، اس لیے کہ جب کوفہ قافلہ پہنچا تھا تو آدھی رات ہو گئی تھی، حکم دیا گیا تھا کہ قافلے کو روکا جائے، جب سورج طلوع ہو جائے، اجالا نکل جائے، تب قافلے کو اندر لایا جائے۔ جب زینب اندر جانے کا وقت آیا، فرات کا رخ کر کے عباس علیہ السلام کو یاد کر کے فرمایا عباس جب بھی میں مدینے میں نکلنا چاہتی تو تم کہتے رات ہو جانے دو تاکہ زینب کا سایہ کوئی نہ دیکھے۔ عباس دیکھ تیری بہن پر کیا وقت آ گیا، مجھے رات میں انتظار کروایا جا رہا ہے تاکہ دن ہو تو مجھے بازار میں لے جایا جائے۔ بازار میں داخل کر دیا گیا، بڑے سختیوں سے زینب قدم بڑھا رہی تھی، اچانک ایک مقام پر پہنچ کر زینب سلام اللہ علیہا کے کانوں میں آواز آئی السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی دختر آپ پر میرا سلام ہو۔ جناب زینب نے سلام سنا، دل کو آرام ملا کہ عاشور کی عصر سے کوئی ہم کو محبت سے بات کرنے والا نہ ملا۔ یہ کون ہے جو اس غربت میں ہمیں سلام کر رہا ہے؟ ٹھنڈک محسوس کی دل میں، امام سجاد کی طرف رخ کر کے فرمایا بیٹا سجاد یہ کون مجھے سلام کر رہا ہے؟ تو امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں وہ ہمارے بھائی مسلم کا سر ہے، غربت دیکھ کر ہماری غربت دور کرنے کے لیے مسلم ہمیں سلام کر رہے ہیں، مسلم غریب رہ کر ہمیں غربت سے دور کرنا چاہ رہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین۔